ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، کچھ تمہیدی باتیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہاں پر جو کچھ باتیں کہی جاتی ہے، آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ بطور اصلاح ہے نہ کہ تنقید کے، اسی لیے کہ ہم رب العالمین کے وہ بندے ہیں جو توحید کا علم، جھنڈا اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا چراغ لے کر شہر شہر اور نگر نگر روشن کرتے ہیں۔ ہم رب العالمین کے وہ بندے ہیں جو شرک کی ظلمتوں کو مٹا کر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کے انوار سے، توحید کی روشنی سے فضا کو منور کرتے ہیں۔ بدعات و محدثات
آبا پرستی، شخصیت پرستی، تعصبیت کی تنگ نائیوں میں قید جکڑے ہوئے معاشرے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی بدولت بنی نوع انسان کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر چلایا، اندھوں کو نور بصیرت عطا فرمایا، گمراہی کو دور کر کے ہدایت حق کے راستے کو، حق کی روشنی کو، حق کے اجالے کو پھیلایا، حقیقت سے محروم آنکھوں کو روشنی دی، بہرے کانوں اور مردہ دلوں جن پر تعصب و جہالت کے پردے پڑے تھے انہیں حقیقت کو قبول کرنے کی صلاحیت سے نوازا۔ عزیزان ملت، قرآن مجید کی جو تاثیر ہے، جو ہدایت ہے، یہ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص لوگوں کے لیے، کسی زمانے تک محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو تاثیر ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آنکھوں کے پردوں پر پڑی ہوئی میل و کچیل کو دور کر کے حقیقت کی نگاہوں سے حق کو دیکھنا چاہتے ہیں، حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے دلوں پر پڑے ہوئے شرک، بدعات، خرافات، منکرات کے کالے دھبوں کو صاف کر کے ہدایت کے راستے کو، حقیقت کے راستے کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے راستے کو دل و جان سے قبول کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ باتیں بڑی اہم ہیں، غور سے سنیے گا، لیکن وہیں پر یہ گمان کیا جائے، یہ خیال کیا جائے کہ کسی معروف و مشہور شخصیت سے تعلق جوڑ لو نجات ہو جائے گی، یہ گمراہی ہے، یہ شرک کے دروازے ہیں، یہ بدعات ہے، یہ منکرات ہے، اور یہی تباہی آج ہمارے معاشروں میں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ان آستانوں پر ان مجذوبین کو، ان کلندروں کو اکثر و بیشتر شرعی احکام سے نہ صرف آزاد ہوتے ہیں بلکہ بیزار ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہماری نسبت فلاں سرکار سے ہے تو ہماری بخشش پکی ہے، عزیزان ملت، یہ گمراہ کن عقائد ہے، یہ باطل عقائد ہے، یہ خود ساختہ عقائد ہے، ایسے نجات نہیں ملے گی۔ کتاب و سنت کے تعلیمات پر چلیں گے تو نجات یقیناً پکی ہے۔ اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے خواب و خیالی میں زندگی بسر کریں گے، جیسے سن رہے ہیں، جیسے آبا و اجداد سے سنتے ہوئے آئے ہیں، اور اسی پر زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھیں آپ کی نجات نہیں، آپ کی بربادی پکی ہے۔ اسی لیے پچھلے جمعہ آپ لوگوں کے سامنے شرعی جائز وسیلے کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی کہ 3 جائز وسیلے جنہیں مجھے اور آپ کو اپنانا ہے، وہی 3 وسیلے کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور آج کے جمعہ کے اس خطبے میں ناجائز و بدعی وسیلے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ان ناجائز و بدعی وسیلوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ان 4 حصوں پر ہی مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی قسم ناجائز و بدعی وسیلے کی وہ یہ کہ کسی کی ذات سے وسیلہ لیا جائے، کسی نبی، ولی، شہید، غازی کی ذات سے
وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا یہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہنا کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا صدقہ ہے مجھے معاف فرمانا، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے تو میری ضرورتوں کو پوری فرمانا، اے اللہ تجھے اولاد علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کا واسطہ ہے کہ تو ہمارے کاموں میں آسانی فرمانا، یہ ناجائز و بدعی وسیلہ ہے۔ اس وسیلے کی کتاب و سنت میں کہیں پر گنجائش نہیں ملتی ہے، اور جو ہمارے بھائی نوجوان خصوصاً یا بزرگان دین جو حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور میں نے تمہیدی طور پر یہ بات یہ الفاظ دہرائے ہیں، پھر آپ لوگوں کے سامنے دہرا رہا ہوں، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، تو اس حقیقت کو جان کر کے اس حقیقت کو آپ لوگوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس وسیلے کی کتاب و سنت میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور جو لوگ دامن آنچل کے خوش فہمی میں جی رہے ہیں اور فلاں فلاں کی محبتیں ان لوگوں کے اندر پھٹ پھٹ کر کے بھری ہوئی رہتی ہے، لیکن وہی پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی محبت ان کے اندر دکھائی دیتی تو وہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے آگے نہیں جاتے۔ آج نبی علیہ السلام کے فرامین کے آگے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ اس ناجائز وسیلے کا ثبوت کہیں پر نہیں ملتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس ناجائز و بدعی وسیلے کا رد ائمہ کرام نے صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ در مختار حاشیہ رد مختار یہ احناف کی لکھی ہوئی معروف کتاب ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان دونوں ائمہ کرام نے اس ناجائز و بدعی وسیلے کا رد کیا ہے۔ کہا لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و حسنہ کے علاوہ کسی ذات کے واسطے سے اللہ رب العالمین کو پکارے۔ مجھے اور آپ کو دعا میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز کی اجازت مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، وہ یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و حسنہ کے ذریعے سے پکارا جائے گا۔ عزیزان ملت، یہاں پر ایک اور بات ذکر کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ جو اپنے خواہشات پر چلتے ہیں، جو مفاد پرستی میں ڈوب کر کے جنہیں اپنے پیٹ کی لگی ہوئی رہتی ہے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ناجائز طور طریقے سے شرعی احکام کا کتاب و سنت کی ناجائز تعویلات کرتے ہیں، اپنی من مانی تعویلات کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور امت کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی ذات سے وسیلہ لیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ذات سے وسیلہ نہیں لیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی دعا کا وسیلہ لیا ہے، اور یہ ثابت شدہ عمل ہے۔ اس کو آپ بخاری وغیرہ کی روایت سے سمجھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے
اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش کو طلب کیا تھا اور کہا تھا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا قال فیسقون. کہا کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی علیہ السلام کے دعا سے وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے تھے، تو ہمیں باران رحمت سے نوازتا تھا، اور آج ہم تیرے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بطور وسیلہ لائے ہیں. اے اللہ تو ہمارے دعا کو قبول فرمانا اور ہمیں بارش سے سیراب فرمانا. اس وسیلے کے نتیجے میں آپ کی دعا قبول کی گئی اور آپ کو بارش سے سیراب کیا گیا. تو کیا پتا چلا کہ یہی کہ صحابہ کرام نے ذات کا وسیلہ نہیں لیا ہے، صحابہ کرام نے دعا کا وسیلہ لیا ہے. اور اس حقیقت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں خوب واضح انداز میں بیان کر دیا ہے. یہ پہلی قسم تھی. دوسری قسم ناجائز و بدعی وسیلے کی وہ یہ کہ کسی نبی، ولی، شہید یا پیر یا بزرگ کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا. مثلا اللہ تعالیٰ سے یوں کہنا کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کے مقام و مرتبے کا واسطہ ہے، تو ہماری ضرورتوں کو پوری فرمانا. اے اللہ تجھے فلاں ولی فلاں بزرگ کے مقام و مرتبے کا وسیلہ ہے، تو ہماری حاجتوں کو پوری فرمانا. یہ ناجائز و بدعی وسیلہ ہے. کتاب و سنت میں اس کا بھی کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے. انبیاء کرام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، جنگ بدر، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں رضی اللہ عنہم و رضو عن کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور ان کے بعد آنے والے لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی ہے. جب انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، تو پھر کیسے کسی ولی، کسی بزرگ کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. یہاں پر ایک اور بات اس تعلق سے موضوع روایات، موضوع کہتے ہیں من گھڑت کو، بے ساختہ چیزوں کو گھڑ کر کے ان چیزوں کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. اس کی ایک مثال جو موضوع روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ العظیم. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے مقام و مرتبے کے وسیلے سے اللہ سے کچھ طلب کرو. میرا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. میرے بھائیوں، کائنات میں کسی مسلمان کو اس بات پر شک نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے ذریعے سے، وسیلے سے اللہ سے کچھ طلب کرنا یہ اور بات ہے، اور ان الفاظ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. علامہ محمود آلوسی کی ایک کتاب ہے تفسیر روح المعانی میں، انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے
لم یرویہ احد من اہل العلم ولا هو فی شیء من کتب الحدیث۔ آپ نے کہا کہ ان الفاظ کو کسی اہل علم نے روایت نہیں کیا ہے، اور کتب احادیث میں کہیں پر بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے اللہ سے کچھ طلب کرنا یہ ناجائز ہے، یہ بدعی وسیلہ ہے۔ یہ دوسری قسم وسیلے کی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تیسری قسم وسیلے کی جو ناجائز ہے، جو بدعی ہے، وہ یہ کہ کسی مخلوق کے حق کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا۔ مثلاً یوں کہنا کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کے حق کا واسطہ ہے ہمارے کاموں میں آسانی فرمانا، اے اللہ تجھے تیرے بزرگ ولی پیر کے حق کا واسطہ ہے کہ تو ہماری مصیبتوں کو دور فرمانا۔ اس وسیلے کی یہ جو تیسری قسم ہے یہ بھی ناجائز ہے، بدعی ہے۔ فقہ حنفی کی، احناف کی ایک معتبر و معتمد کتاب ہدایہ میں اس عقیدے کا بھی کھل کر کے رد کیا گیا ہے۔ کہا گیا یکرہ ان یقول الرجل فی دعائہ بحق فلان او بحق انبیائک ورسلک لأنہ لا حق لمخلوق علی الخالق۔ کسی نبی، رسول اور کسی اور کے حق کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا مکروہ ہے، اور فقہ احناف میں مکروہ کا جو لفظ ہے یہ حرام کے قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو کسی مخلوق کے حق کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا یہ بھی ناجائز ہے۔ وسیلے کی چوتھی اور آخری قسم جو ناجائز ہے، بدعی ہے، وہ یہ کہ کسی غیر موجود شخص یا مردہ کی دعا سے یا مردے کی دعا سے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا، چاہے وہ ذات کسی کی بھی ہو، خواہ وہ ولی کی ہو، نبی کی ہو، پیر کی ہو، کچھ طلب کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ یا کسی بزرگ سے یہ درخواست کرنا کہ اے فلاں ہستی اللہ تعالیٰ سے ہمارا کام کروا دیجئے، یا اس فلاں ہستی سے ہی مرادیں مانگی جائے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہی وہ شرک ہے جو مشرکین مکہ میں رائج تھا، اور یہی وہ شرک ہے جو نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان بڑے اختلاف کا سبب بنا تھا۔ شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کو، یہ جو چوتھی قسم ہے، اس کو وسیلے کا نام نہیں دیا جانا چاہیے، یہ شرک ہے۔ اس کو وسیلے کا نام دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے، گمراہی ہے۔ شرک اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو چیزیں اللہ سے مانگنی تھی انہوں نے ان چیزوں کو غیروں سے مانگا، یہ شرک ہے اور گمراہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 کے اندر کہا، یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو پکار رہے ہیں، یہ قیامت تک ان کی پکار کو نہیں سنیں گے۔ قیامت تک یہ لوگ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تو اس سے بھی بے خبر ہے جو لوگ ان کو پکار رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ غیر موجود شخص سے یا مردہ شخص سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا یہ ناجائز و بدعی وسیلہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، جن، انس، فرشتے، سب کو اس نے اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے، سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔
وہ جب چاہتا ہے حکم چلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اس کے حکموں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا ہے۔ اس بات کو مشرکین مکہ مانتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مقرب نیک بندے ہیں، جیسے پیغمبروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تصرف دے رکھا ہے۔ وہ اسی بنا پر جب چاہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تصرف میں سے تصرف کر سکتے ہیں۔ مثلا وہ اولاد دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بیمار کو شفا دے سکتے ہیں، وہ مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ اس حد کو بھی پار کر چکے تھے، اس سے آگے بھی بڑھ چکے تھے۔ تجلیات نبوت سیرت کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ آپ ضرور کیجئے گا۔ ان کے عقائد آپ کے سامنے کھل کر کے واضح ہو جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ جو ہے، انبیاء اکرام بزرگان دین کے اصلی یا خیالی تصویریں مجسمے بھی بنا کر کے رکھے تھے۔ ان کے خیال میں کبھی کبھی انبیاء اکرام بزرگوں کی قبریں بھی انہیں مل گئی تھی اور وہ ان قبروں پر آستانے لگایا کرتے تھے، اور سال میں 1 یا 2 مرتبہ وہ ان قبروں کا طواف بھی کرتے تھے، وہاں پر میلہ بھی لگایا کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمارے اعمال سے خوش ہو کر کے اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، یہ خطرناک عقائد ہے، یہ گمراہ عقائد ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہی عقائد پنپ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم سب کو اس بات کا مکلف بنایا ہے، توحید کو بیان کرنا ہے، توحید کو بتانا ہے لوگوں کو، شرک بدعت منکرات سے روکنا ہے، اسلامی تعلیمات کو پیش کرنا ہے، اور معاشرے میں ہر بڑی ہر چھوٹی برائی کو جو معاشرے میں پنپ رہی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ صرف توحید کو بیان کرتے رہیں گے، صرف امر بالمعروف کا حکم دیتے رہیں گے، نہیں عن المنکر سے روکے گا کون؟ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ ناجائز طریقے ہے، یہ ناجائز وسیلے ہے؟ شرعی وسیلوں کا علم تو آپ لوگوں کو ہو چکا ہے، لیکن ناجائز وسیلوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور کمال توحید بھی یہی ہے۔ اس جملے کو نوٹ کر لیجئے، کمال توحید بھی یہی ہے کہ آدمی توحید پر آنے کے بعد وہ اپنے آپ میں کھنگالے، کہیں میں شرک میں ملوث تو نہیں ہو رہا ہوں، کہیں شرکیہ چیزیں میرے گھر میں داخل تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہی کمال توحید ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم توحید پر آ گئے ہیں، ہم کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، اب ہمارے اندر شرک نہیں آ سکتا ہے۔ یہ غلط خیال ہے، اس کو اپنے ذہنوں سے دور کرنا چاہیے۔ سلفیت پر آئے ہیں تو اپنے آپ کو کھنگالنا ضروری ہے کہ کیا میں واقعی کتاب و سنت پر چلنے والا ہوں؟ کیا میرے روزمرہ کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے پر گزر رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کے فرامین پر چل رہی ہے؟ یہی اصل زندگی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ سب سے پہلی بات خلاصے کے طور پر جو ناجائز و بدعی وسیلہ ہے وہ یہ کہ کسی کی ذات کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا، یہ ناجائز ہے۔ دوسرا ناجائز و بدعی وسیلہ وہ یہ کہ کسی نبی ولی پیر کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور تیسری قسم ناجائز و بدعی وسیلے کی وہ یہ کہ کسی کی مخلوق کے حق کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور چوتھی اور آخری قسم ناجائز وسیلے کی وہ یہ کہ کسی غیر موجود
زندہ یا مردہ شخص کے دعا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا یا پھر اس غیر موجود زندہ شخص سے ہی کچھ اپنی حاجتیں طلب کرنا یا مردہ لوگوں سے اپنی مرادیں مانگنا، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک کے دروازوں کو کھولنے کے راستے ہیں۔ اسی لیے یہ چیزیں جن لوگوں کو پتہ نہیں تھی، جب اپنی زندگی میں ملوث رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی معافی کو قبول کرے گا اور آپ لوگوں کے سامنے حقیقی راستہ دکھائے گا۔ آپ حقیقت پسند شخص بن کر کے اس حقیقی راستے کو قبول کر کے دل و جان سے اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور جو لوگ ہمارے جہاں جہاں پریشان ہیں، مصیبت حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ حقیقت کے راستے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسے قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حقیقت کے راستے کو کھول دے اور وہ اس حقیقت پسند راستے کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واہم واتم واعظم واکبر۔